الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ نساء کی آیت نمبر 35 سے آن ورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ کل ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے جو میاں بیوی کے درمیان میں چپکلش ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور جھگڑے کی صورتحال لمبی ہو جاتی ہے، تو اس کو درست کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد مزید یہ کہ اگر یہ جھگڑا مزید طول پکڑتا ہے اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور بہت گمبھیر ٹینشن والی صورتحال بن جاتی ہے، تو اس کو جلد بازی میں ختم نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ یہ صرف دو مرد و عورت کا، دو انسانوں کا یہ ایک رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ دو خاندانوں کا رشتہ ہے، دو انسانوں کا نہیں، دو خاندانوں کا رشتہ ہے۔ دونوں خاندان اس میں پھر سفر کرتے ہیں اور مصائب کا شکار ہوتے ہیں، اور مزید یہ کہ پیدا ہونے والی جو اولاد ہے اس کے لیے بھی مزید مصیبتیں، سب سے زیادہ بلکہ مصیبتیں انہی کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں جب میاں بیوی کے درمیان میں بہت زیادہ جھگڑا طول پکڑتا ہے، اور خاص کر جب طلاق کی نوبت پہنچتی ہے۔ تو اب ان تمام تر یعنی مسائل سے بچنے کے لیے، ان تمام تر مشکلات اور پریشانیوں اور ٹینشنوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہترین حکم دیا ہے۔ سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے یہی بہترین ہیں، لیکن اس رشتے کو بچانے کے سلسلے میں ایک خاص ایسا گر، ایک خاص بات، ایک راز، ایک طریقہ ایسا دیا ہے، حکم دیا ہے، تاکہ اس رشتے کو ٹوٹنے سے دونوں خاندان آگے آ کے بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور وہ یہ ہے کہ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ جب تم، یعنی معاشرے کو یہ بتایا جا رہا ہے، دونوں خاندانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، عورت کے خاندان والوں کو بھی اور مرد کے خاندان والوں کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ایک لحاظ سے کہنا چاہیے کہ سراؤنڈنگ کے جتنے افراد ہیں ان سب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تمہیں یہ خدشہ ہو ان دونوں کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان میں چپکلش بڑھ چکی ہے، اختلافات بہت زیادہ طول پکڑ چکے ہیں، تو اب کیا تم تماشا دیکھتے رہو؟ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ لوگ تماشا دیکھتے ہیں کہ صاحب کیا ہو رہا ہے، اور خاص کر جب وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، دونوں میاں بیوی عدالت چلے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جناب پورا میڈیا جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے، اور وہ سارے ان کی اسٹوریوں کو مزے لے لے کر، نمک مرچ اس کے اوپر مزید چھڑک کر اس کو پھیلاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے ریٹنگ کے لیے۔ وہ سارے جو ہے نا میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اس کو اچھالتے ہیں، پھر پولیس آ جاتی ہے، پھر اس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے آ کے اس کو مزید بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا وہ جو آگ تھوڑی سی سلگ رہی تھی تو اس کو آ کے مزید یہ معاشرے کے سارے افراد، میڈیا والے، پولیس والے، خاندان والے، آس پاس والے، سراؤنڈنگ والے، اس کو مزید جو ہے وہ تیل چھڑک چھڑک کے اور ہوا دے دے کے اس کو مزید بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ طریقہ کیا ہے وہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب ان میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا طول پکڑے تو پھر کیا کرو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی اب یہ کرو کہ میاں بیوی کے درمیان میں جب جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کیا کرو کہ ایک حکم مرد کے خاندان میں سے اور ایک حکم عورت کے خاندان، حکم کہتے ہیں جو حکم دینے والا ہے، یعنی وہ دو افراد جو مل کے بڑے افراد ہوں، بڑے لوگ ہوں، دونوں خاندانوں کے ذمہ دار بندے ہوں، جہاں دیدہ ہوں، سمجھدار ہوں، تو وہ آ کے آگے اور ان دونوں کو درمیان میں بٹھا کے، ان دونوں کے درمیان میں میاں بیوی کے آ کے تو ان دونوں کی بات چیت سنیں
اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مسئلہ ہے کیا، یعنی کیا بیوی کی کوئی خطا ہے، کوئی اس کا مسئلہ ہے، کوئی اس میں کوئی مسئلہ مسائل ہے، اس کی کوئی خرابی ہے، یا وہ یعنی کوئی غلط کام کر رہی ہے، یا میاں کی کوئی خرابی ہے، میاں کے اندر خطا ہے، میاں جو ہے وہ کوئی ظلم زیادتی کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے، جو بھی دونوں کے درمیان میں غلط فہمیاں ہیں یا مسائل ہیں، یا جو بھی کوئی ایسی صورتحال ہے جو طلاق تک نوبت پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، تو ان دونوں کی باتوں کو سنا جائے۔ اب یہ دونوں خاندان کے بڑے لوگ درمیان میں آ کے ان کی بات چیت کو سن کے ان کے مسائل کے بارے میں ڈسکس کریں آپس میں بھی اور ان میاں بیوی سے بھی، اور ان کو سمجھائیں کہ مسئلہ کیا ہے، اور دونوں کو جو ہے وہ عقلی دلائل دیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، عورت کی اپنی، مرد کی اپنی، وہ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائے، اس لیے کہ جہاں بھی خرابی ہوگی اس خرابی کو اس نے خود دور کرنا ہے، اور جو بھی غلط فہمی ہوگی اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس غلط فہمی کے نتیجے میں جھگڑا اتنا طول پکڑے کہ طلاق کی صورت پیدا ہو جائے۔ تو اب اللہ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یعنی اب جو ہے اب یہ دونوں مرد و عورت میاں بیوی جب یہ چاہیں گے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، یعنی مرد بھی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی میں جو خرابی ہے وہ دور ہو، اور اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو وہ دور ہو، اسی طرح سے عورت بھی چاہتی ہے، یعنی دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، اس کی بیوی بھی چاہتی ہے اور اس کا شوہر بھی چاہتا ہے، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں جو بھی وجہ تنازع ہے وہ دور ہونا چاہیے۔ تو دونوں جب اصلاح کرنا چاہیں گے اور دونوں کے درمیان جو بھی غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے گا تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں یہ توفیق پیدا کر دے گا کہ وہ اپنا اصلاح کر سکیں گے اور ان کا رشتہ پھر سے جو ہے وہ جڑ جائے گا، اور اس طرح سے اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے ذہنوں میں کوئی یعنی منافقانہ روش نہیں ہوگی، بلکہ یہی مقصود ہوگا کہ ان کے درمیان میں جو بھی جس کی بھی غلطی ہے اس کو درست کیا جائے، اس کو بتایا جائے، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، تو پھر جو ہے وہ بڑے خاندان کے جو افراد ہیں وہ ان دونوں کی غلط فہمی کو جب دور کر دیں گے اور ان میاں بیوی کی بھی نیت بالکل صاف ہوگی، کوئی دوسری تیسری بات نہیں ہوگی، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کے درمیان میں توفیق پیدا کر دے گا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق صرف انہی کو ملتی ہے، یا کامیابی کسی بھی کام میں اس وقت ملتی ہے جب بندے کی نیت درست ہو۔ اگر نیت ان کی درست نہیں ہوگی اور ان کی نیت میں خرابی ہوگی، مثلاً عورت کے ذہن میں کوئی فطور ہے، وہ کہیں اور جانا چاہتی ہے، مرد کچھ اور کرنا چاہتا ہے اور اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو اب ظاہر ہے ان کی نیت میں فطور ہے، اور جب نیت میں فطور آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی توفیق بھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا ان اللہ کان علیما خبیرا، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، خبردار ہے، مطلب اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ ان میاں بیوی کے درمیان میں وجہ تنازع ہے کیا، عورت کیا چاہتی ہے، بیوی کیا چاہتی ہے، خاوند کیا چاہتا ہے، کیا وہ دونوں واقعی کوئی غلط فہمی ان کے درمیان میں پیدا ہو گئی ہے اور اس کو دور کرنا چاہتے ہیں اور رشتے کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ عورت یا مرد یا دونوں یا ایک ان میں سے کسی کے ذہن میں کوئی فطور ہے اور کوئی غلط راستے پہ وہ چلنا چاہتے ہیں، تو اللہ کو تو پوری خبر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں ان کے افراد کو، ان کے بڑے لوگوں کو ڈال کے دونوں خاندانوں کے یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ ان دونوں کے معاملات معلوم کرو اور دیکھو کہ عورت کیا چاہتی ہے، مرد کیا چاہتا ہے، اور ان کو پورا موقع دیا جائے اپنی جو ان کی سوچ ہے یا بات ہے سب کے سامنے رکھنے کا، تاکہ کل کلاں کچھ مسئلہ مسائل ہو اور ان کے کرتوتوں کا وبال ان پر آئے تو سب کو پتہ ہو، ان کو تو پتہ ہے ہی، لیکن افراد
خاندان کو بھی پتہ ہو کہ ان کا مسئلہ تھا کیا۔ تو یہ ان دونوں آیتوں میں، یعنی آیت نمبر 34 اور 35 جو سورۃ نساء کی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے رشتے کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ایسے طریقے، ایسے احکامات عطا فرمائے ہیں کہ اگر ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے خاندان کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ ان کے رشتے کو درست رکھیں اور ان کے درمیان میں جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ وہ سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں، آس پاس کے جو لوگ ہیں، وہ محض تماشا دیکھتے رہیں اور اس انتظار میں رہیں کہ کب ان کی طلاق ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، والجار ذی القربى، اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والجار الجنب، اور جو اجنبی ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والصاحب بالجنب، اور اسی طرح سے جز وقتی کوئی پڑوسی ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی جو ہے وہ اجنبی تمہارے ساتھ ہمسایہ بنا ہے، جیسے ٹرین میں بیٹھے ہو، گاڑی میں بیٹھے ہو، اور کسی جگہ بھی تھوڑی دیر کے لیے دکان وغیرہ پہ تمہارے ساتھ کوئی راہ چلتا بندہ ہے، اسی طرح سے وابن السبیل کوئی مسافر ہے، تو ان سب کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ بھی تمہارا تھوڑی دیر کے لیے بھی تعلق واسطہ ہے، وہ رشتہ دار ہیں، وہ غیر رشتہ دار ہیں، وہ دور کے پڑوسی ہیں، وہ قریب کے پڑوسی ہیں، وہ اجنبی پڑوسی ہیں، وہ جاننے والے پڑوسی ہیں، اور اسی طرح سے وما ملکت ایمانکم، تمہارے جو لونڈی غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، ان سب کے ساتھ با اخلاق طریقے سے پیش آنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شیخی بازوں اور فخر، غرور اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جیسے اس آیت میں آیت نمبر 36 سورۃ نساء کی، اور اسی طرح سے سورۃ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کی آیت میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس میں بھی اسی طرح کے احکامات دیے گئے، اور یہاں پہ بھی کہ سب سے پہلا حق تو کسی بندے کے اوپر اللہ کا ہے کہ اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے، نہ کسی انسان کو، نہ کسی اور چیز کو، کیونکہ اکیلا واحد لا شریک اللہ ہی تمہارا خدا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا تو انسان کے اوپر جو حق ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی عبادت کرنے کا اور اس کو واحد لا شریک خدا ماننے کا، اور اس کے بعد ہے وبالوالدین احسانا، کسی بندے کے اوپر اگر بندوں میں سے کسی کے حقوق ہیں تو پھر وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مطلب کیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ احسان کہتے ہیں حق سے اوپر کسی کو یعنی اس کا حق دینا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کسی کے آپ نے 100 روپے دینے ہیں، تو اگر آپ یہ 100 روپے اس کو واپس کرتے ہیں یہ تو اس کا حق ہے۔ اگر آپ اس کو 110 روپے دے دیتے ہیں بطور احسان کے، مزید 10 روپے آپ دے رہے ہیں کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے آپ نے 100 روپیہ دیا، تو یہ میں آپ کا احسان اتارنے کے لیے کہ آپ نے مجھ پر اعتبار کیا اور آپ نے مجھے قرضہ دیا، تو یہ کوئی یعنی احسان اتارنے کا
کہ آپ نے مجھ پر اعتبار کیا اور مجھ پر احسان کیا، تو یہ مزید اوپر جو ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو یعنی آپ اب کسی کے حق سے اوپر کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو یہ احسان کہلاتا ہے۔ والدین کا جو حق ہے وہ تو آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، اور ان کے ساتھ تمام تر جو انسانی حقوق ہیں ان کو بجا لانا ہے۔ لیکن اس سے مزید اوپر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنی ہے۔ یعنی وہ تمہیں کتنا بھی برا بھلا کہیں، اس تمہارے ساتھ کتنا بھی یعنی سختی والا معاملہ کریں، لیکن تم نے اف تک نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل میں اسی کو اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یعنی تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک ان میں سے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو کیا کرو؟ فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہیں کرنی ہے۔ اور یہ خصوصاً کیوں کہا کہ عندک الکبر یبلغن عندک الکبر، یعنی جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہیں کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں بندہ جو ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں، وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں برداشت اور تحمل والا معاملہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ بات بات پہ لڑنا جھگڑنا بحث کرنا برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ والدین کے ساتھ تعلق اولاد کا ہی ہوتا ہے، گھر میں وہی ہوتے ہیں، تو اب یہ ان کو اگر ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیتے ہیں، کوئی سرزنش کر دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو ان کو بری لگتی ہے، تو اس بات پہ انہوں نے اف بھی نہیں کرنی ہے۔ یعنی اولاد جو ہے اف بھی نہ کرے کہ یہ والدین جو ہیں، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے، یعنی اب تو یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ جو اس کو ڈانٹ ڈپٹ تو دور کی بات ہے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ تو کرتے ہی ہیں بچے اپنے والدین کو کہ جی یہ ہر وقت جو ہے یہ بولتے رہتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اور ان میں تحمل نہیں، برداشت نہیں، اور مزید یہ کہ ان کو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کو وہ اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ، بڑے سمجھدار لوگ جو ہیں اپنے والدین کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم میں، کیونکہ اگر والدین اس قابل ہیں کہ وہ کما سکتے ہیں، وہ صحت مند ہیں، تو پھر تو ان کو اولاد کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ پھر اولاد کو کیا تنگ کریں گے، پھر انہوں نے اولاد کو کیا کہنا ہے، وہ تو پھر کمائیں گے، اپنا کھائیں گے، اپنا جو ہے وہ یعنی ساری سہولتیں وہ خود سے جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے کہ جب وہ کما نہیں سکتے ہیں، جب وہ ان کو سہارے کی ضرورت ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہے، تو اب کون ان کی مدد کرے گا؟ پیسہ ان کے پاس ہے نہیں، کما وہ سکتے نہیں، تو ان کو جو ہے اب مدد کی، سہارے کی ضرورت ہے، تو کون مدد کرے گا سوائے اولاد کے؟ تو انہی اولاد کی جب انہوں نے اس ٹائم پرورش کی تھی، جب یہ اولاد چھوٹی تھی، جب یہ اپنے والدین کے رحم و کرم پر تھے، جب یہ بچے جو ہیں مطلب ان کا کھانا پینا پیشاب کرنا اور سارا سونا جاگنا والدین کے رحم و کرم پر تھا، والدین ہی ان کا سارا کچھ کرتے تھے، تو اب اگر یہی سچویشن ان والدین کے لیے پیدا ہو گئی ہے کہ اب ان کو ضرورت ہے ایسے بچوں کی، اپنی اولاد کی، کہ یہ ان کی اچھی طرح سے اسی طرح سے پرورش کریں جیسا کہ اپنی اولاد کی یہ اپنے ان کے بچپنے میں کرتے رہے تھے، تو ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یعنی ان کو اب اف بھی نہیں کرنی اپنے والدین کو، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے کہ جب وہ تمہیں کوئی سرزنش کریں، تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کریں، کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے تمہیں غصہ آ جائے، تو غصہ بھی نہیں کرنا ہے، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کو اف بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
ان کے لیے بہت ہی نرمی سے بات کرو، یعنی ان کے سامنے جو ہے انتہائی نرمی اور عاجزی سے بات کرو، بالکل ایسے جیسے جب تم بچے تھے تم روتے تھے ساری ساری رات، جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی اور تم سوائے چیخنے چلانے کے اور تم کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے، تو یہ تمہارے لیے ساری رات جاگتے تھے، ان کو نیند نہیں آتی تھی تمہاری وجہ سے، تمہاری بے آرامی سے ڈبل یہ بے آرام ہوتے تھے، اور پھر بھی ذہنی طور پہ وہ یعنی تمہارے والدین یہ نہیں سمجھتے تھے کہ جی آپ وہ کوئی تنگ ہو رہے ہیں، بلکہ وہ دعائیں کرتے تھے کہ پروردگار میرے بچے کو تندرست کر دے، اس کی تکلیف دور کر دے، حالانکہ وہ تکلیف ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تمہارے لیے اتنے پریشان ہوتے تھے۔ تو اب تم ان کے سامنے کیسے اس طرح سے کوئی ایسی بات کر سکتے ہو کہ ان کو تکلیف ہو تمہاری ان باتوں سے؟ لہٰذا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اب اپنے والدین کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ بات چیت کرو، انتہائی نرمی کے ساتھ بات کرو، جیسے یہ تمہارے بچپنے میں تمہارے ساتھ پیار سے، محبت سے، مروت سے، مودت سے بات کرتے تھے۔ اور بلکہ آگے یہ کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنی عاجزی کا بازو بچھا دو، یعنی جس طرح یہ تمہارے بچپنے میں تمہارے لیے اتنے مہربان تھے کہ ساری تکلیفیں تمہارے لیے برداشت کرنے کو تیار تھے، کہ تمہارا باپ سارا دن محنت مزدوری میں لگا رہتا تھا، رات کو جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی، تمہیں نیند نہیں آتی تھی، تمہیں کوئی نزلہ زکام بخار یا ایسی کوئی تکلیف ہوتی تھی، تو یہی باپ تمہیں رات کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا، تمہیں دوائی پلاتا تھا، اور تمہیں کسی بھی طرح کا مسئلہ مسائل ہوتا تھا تو اس کے لیے یہ رات کی نیند آرام اپنا قربان کر دیتا تھا۔ تو اب تم کیسے یہ بھول سکتے ہو کہ جن ماں باپ نے تمہیں پال پوس کے یہاں تک پہنچایا، آج تم ان کی تکلیف پہ اف کہو گے؟ آج تم ان کی تکلیفوں پہ، مسائل پہ، پریشانیوں پہ تم جو ہے ان کو گھر سے نکال دو گے، ان کے ساتھ سختی سے بات چیت کرو گے؟ تو اس لیے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم ان کے سامنے اپنی عاجزی کا بازو بچھا دو اور انتہائی رحمت سے اور انتہائی عاجزی سے اپنے والدین سے پیش آؤ۔ اچھا، یہاں تک ہی بات نہیں ختم ہوئی، آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے یعنی اپنے والدین کے لیے اس طرح سے دعا کیا کرو کہ اے میرے پروردگار، میرے ان والدین کے اوپر، میرے ماں باپ کے اوپر اس طرح سے مہربان ہو جائیے جیسے یہ میرے بچپنے میں مجھ پر مہربان تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے صرف دنیاوی معاملات تک ہی یعنی ان کی خدمت کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ آگے یہ فرمایا کہ ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ حالانکہ بخشنا تو اللہ نے ہے، گناہ تو ان کے اللہ نے معاف کرنے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اولاد کو مزید یہ حکم دیا ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کرو تو ایسے کرو، اور وہ کیسے کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب میرے ان دونوں والدین پر، میرے ماں باپ پر اس طرح سے مہربان ہو جا جیسے یہ میرے بچپنے میں مجھ پر مہربان تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات ہیں والدین کے سلسلے میں، کہ والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کئی بار حکم دیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یعنی ہم نے یہ ضرور حکم دیا ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن اگر والدین یہ چاہیں کہ اولاد اللہ کی نافرمانی کرے
تو پھر فرمایا فلا تطعہما، پھر ان کی فرما برداری نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ تم شرک کرو، تم کفر کرو، تم غلط کام کرو، تم رشوت لو، تم رشوت دو، تم کوئی بھی غلط کام کرو، تو پھر ان کی اس معاملے میں فرما برداری نہیں کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں ہے، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے کہ اسی کی فرما برداری کرنی ہے۔ والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن اگر والدین کوئی غلط کام کرنے کو کہیں، اللہ کی نافرمانی والے کام کے لیے کہیں، تو پھر کبھی بھی ان کی اس معاملے میں فرما برداری نہیں کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے مختلف جو حیثیتوں سے رشتے بنتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، قریب کے پڑوسی ہیں، دور کے پڑوسی ہیں، اجنبی پڑوسی ہیں، جاننے والے پڑوسی ہیں، جز وقتی پڑوسی ہیں، مسافر ہیں، جگہ جگہ جہاں جہاں بندہ رہتا ہے اس کے ساتھ 1 سیکنڈ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 10 گھنٹے کے لیے کہیں بھی وہ بندوں کے اندر ہوتا ہے، تو ان تمام کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ وجہ یہ بھی ہے کہ انسانوں سے معاشرہ بنتا ہے، اور انسان اگر دوسرے انسان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو خون ریزی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، ٹینشن پیدا ہوگی، مسائل پیدا ہوں گے، پریشانیاں کریٹ ہوں گی۔ تو اب ظاہر ہے ان سب تمام تر مسائل کا حل کیا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے حقوق کا خیال رکھے، اس کی عزت، مال، آبرو، تمام تر چیزوں کا خیال رکھے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی ظلم زیادتی نہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی خیر خواہی چاہے، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک انسان موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی ماں، بہن، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا دوپٹہ جو ہے وہ موٹر سائیکل کی ویل میں آیا چاہتا ہے، تو آس پاس والے لوگ اس کو اشارے سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ اپنے احتیاطی تدابیر کر لو، یہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ یا اسی طرح سے سائیڈ اسٹینڈ جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ ہر انسان کے جو حقوق ہیں ان کا بالکل خیال رکھنا ہے، یعنی یہ اسلام کا حکم ہے۔ یہ جو ہم عام طور پہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ آپ دوسرے بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے یا اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ نے اس کی مدد کرنی ہے، یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کی اسلامک ڈیوٹی ہے، یہ محض ایک آپشنل چیز نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اور پھر بھی نہیں کرتے ہیں، تو آپ نیک نہیں ہیں۔ آپ عالم ہو سکتے ہیں، آپ مفتی ہو سکتے ہیں، آپ قاری، حافظ، سب کچھ ہو سکتے ہیں، نیک نہیں ہو سکتے۔ نیک اسی وقت ہوگا بندہ جب اس دین پہ عمل کرے گا، اسلام کے اس حکم پہ عمل کرے گا۔ عمل کرنے سے، عمل بھی اخلاص سے کرنے سے، محض دکھاوے سے نہیں، ریاکاری سے نہیں، شو بازی سے نہیں، بلکہ اخلاص نیت سے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے دین کا یہ میرا دینی یعنی فریضہ ہے، میں اس کو دینی فریضہ سمجھ کے جو ہے وہ پورا کر رہا ہوں۔ تو انسانوں کے حقوق جو ہیں وہ دینی فریضہ سمجھ کے کرنے ہیں، اس میں کسی قسم کا دکھاوا، ریاکاری اور اس طرح کی کوئی دنیاوی منفیت یا لالچ یا حرص یا طمع وغیرہ وغیرہ نہیں ہو۔ یہ ہے دین کا فریضہ ادا کرنے کا اصل مدعا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔